اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی الحسین المظلوم الشہید الذی حت وبکت له الارض والسماء والطیور فی الفضاء والوحوش فی الصحراء ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الانام مولانا و مولا الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم الی لقاء یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ درود پڑھ دیں عربی زبان میں یاد کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اسے یاد رکھیے اور یہ انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ذکر۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ علی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو، علی کی سیرت کو، علی کی سنت کو، علی کے کردار کو، علی کے فضائل کو، علی کی حکمت کو، علی کو ہمیشہ یاد رکھو، یہی عبادت ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ ارشاد فرماتے ہیں زینوا مجالسکم، اپنی مجلسوں کو، اپنی نشستوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ مجالسکم، اپنی نشستوں کو، یعنی جہاں پر بھی بیٹھو، جہاں پر بھی دو آدمی بیٹھے وہاں گفتگو کا محور علی ابن ابی طالب۔ مطلب یہ ہے ذکر علی عبادہ، مطلب یہ ہے کہ اگر تنہائی ہو، خلوت ہو، تب بھی تمہارے نزدیک علی ہوں، اور اگر جلوت ہو تب بھی تمہارے نزدیک علی ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یعنی اگر تنہا بیٹھے ہو تب بھی ذکر علی کرو، اور اگر تم کسی کے سامنے ہو تب بھی علی کا ذکر کرو۔ اور یہ علی کا ذکر کیوں کرو؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر بندگی ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ یعنی اس ذکر کے ذریعے سے جب انسان علی کو یاد رکھے گا تو اس کے اندر کمال پیدا ہوگا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، صرف یہی نہیں بلکہ امیر المومنین کی جو سیرت ہے، کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا یہ غدیر کے حوالے سے جو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منع میں لوگوں کے سامنے وعدہ یعنی قسم دے کے، واسطہ دے کے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ کیا حجۃ الوداع کے بعد، آخری حج کے بعد، دیکھیے آپ کو ایک چیز اور بتا دوں، اس بات کو ہمیں اور دھیان میں رکھنا چاہیے
کہ جب پیغمبر آخری بار حج کے لیے نکلے تو اس سے پہلے تمام لوگوں کو اطلاع دی کہ میں حج کے لیے نکل رہا ہوں، سب لوگ آؤ، سب لوگ پہنچے۔ پیغمبر مدینے سے نکلے، پورے خاندان کو، اہل مدینہ کو لے کے نکلے۔ پیغمبر پورے خاندان، تمام بنی ہاشم کو، اہل بیت کو، سب کو لے کے نکلے پیغمبر۔ حج کیا، حج سے واپسی ہوئی، آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، بلغ، پہنچا دیجئے، تبلیغ کر دیجئے۔ لہذا اس کو اس زمانے میں دور صفویہ تک اس کو حجۃ الوداع نہیں شیعوں میں کہا جاتا تھا، بلکہ اس کو حجۃ البلاغ کہتے تھے۔ اہل تشیع اسے حجۃ البلاغ کہتے تھے اور دوسرے حجۃ الوداع کہتے تھے کہ پیغمبر کا یہ وداعی حج تھا، آخری حج تھا، لیکن ہمارے یہاں جو مشہور تھا وہ حجۃ البلاغ تھا۔ حجۃ البلاغ کا کیا مطلب ہے کہ یہ وہ حج ہے جس میں پیغمبر نے رسالت کے حق کی جو تبلیغ تھی اسے پوری کر دی تھی۔ جو حق کے تبلیغ تھا رسالت کا اسے پورا کر دیا تھا، اسے کہتے تھے دور صفویہ تک اسے کہتے تھے حجۃ البلاغ۔ پیغمبر اسلام نے اس حج کو پورا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام حج پہ گئے ہیں۔ اب جب حج پہ گئے ہیں تو پیغمبر اسلام کے ساتھ جو امیر المومنین کی ولایت کا اعلان، جس کا اقرار امام حسین علیہ السلام نے سن 58 ہجری میں میدان منی میں لیا ہے، حج پہ گئے ہیں، حج سے واپسی میں ہیں۔ مجمع کس کا ہے؟ مجمع کون ہے؟ مسلمانوں کا مجمع ہے، جس کے سامنے آئے تبلیغ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ مجمع کون ہے؟ مسلمانوں کا مجمع ہے۔ 1,00,000 مسلمان موجود ہے، اور اس مسلمان کی 2 خصوصیت اور 2 شرف اور ہے۔ ایک یہ ہے کہ یہ حج کر کے آ رہا ہے، لہذا یہ کون ہے؟ حاجی۔ آپ روز مسجد میں آئیے، نماز پڑھیے، آپ کو کوئی نمازی نہیں کہے گا۔ زندگی میں ایک بار حج کر لیجئے، سب آپ کو حاجی کہیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد وال۔ تو اسے حاجی کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد جو دوسرا شرف تھا کہ یہ سب چونکہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، لہذا یہ سب حاجی کے ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے۔ یہ حاجی کے ساتھ ساتھ صحابی بھی تھے۔ اب پیغمبر نے حج پہ بلایا ہے۔ حج پہ کس کو بلایا جاتا ہے؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ نے حج کو واجب کیا ہے اپنے خانے کعبہ، اپنے گھر کے حج کے لیے، کس کو؟ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس استطاعت ہو۔ استطاعت سے مراد کیا ہے؟ استطاعت سے مراد یہ ہے، استطاعت کے ساتھ ساتھ یعنی پیسہ بھی ہو، اور ایسا نہیں کہ صرف پیسہ ہے تب حج واجب ہے، پیسے کے ساتھ ساتھ صحت بھی ہو، یعنی سن بھی سکتا ہو، دیکھ بھی سکتا ہو۔ پیغمبر ایسے مجمع میں اعلان غدیر کر رہے ہیں، کوئی یہ نہ کہہ سکے حاجیوں کے مجمع میں کہ ہم نے دیکھا نہیں یا ہم نے سنا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ پیغمبر حاجیوں کے مجمع کہہ رہے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں، اور پیغمبر نے ہاتھوں سے اٹھا کے دکھایا بھی اور اپنی زبان سے کہہ کے سنایا بھی، یعنی یہ جو سننے والے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہمیں کم دکھائی دیتا تھا، یا ہم نے دور سے دیکھ نہیں پائے ہیں۔ اچھا، یہ بھی پیغمبر نے کیا، رات کے اندھیرے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بدلی کا موسم ہو، بلکہ چلچلاتی دوپہر تھی، یعنی ایسی چلچلاتی دوپہر کہ جس میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں دکھا کچھ نہیں، سورج دکھ رہا، سورج موجود تھا، سورج کی روشنی میں تھی، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے سورج کی روشنی میں امامت کے سورج کو لوگوں کو دکھا دیا۔
ولایت کے سورج کو دکھا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے ہمیں دکھا نہیں یا ہم نے سنا نہیں۔ پیغمبر بتا رہے ہیں اگر تم حج کر کے لوٹے ہو تو تم یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا نہیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والا۔ یہ پیغمبر اسلام نے حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ، پیغمبر اسلام نے اقرار کیا، اقرار لیا لوگوں سے۔ اور کس معنی میں اقرار لیا؟ کہا کہ میں 3 مرتبہ میرے پاس جبریل آئے، جو خطبہ غدیر میں ہے، میرے پاس 3 مرتبہ جبریل آئے اور مجھ سے کہا، اللہ نے 3 مرتبہ جبریل کو بھیجا کہ اس حکم کو پہنچا دیجئے۔ اور میں یہ چاہ رہا تھا کیونکہ مومنین کی قلت اور منافقین کی کثرت کی وجہ سے، توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مومنین کی قلت، یہ خطبہ غدیر میں موجود ہیں یہ عبارت، مومنین کی قلت اور منافقین کی کثرت کے سبب میں پرہیز کر رہا تھا کہ اس کام کو نہ کروں، میں نہ کروں۔ اب عزیزان گرامی، اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حاجیوں کا اور صحابیوں کا مجمع ہے، اسی میں تو اعلان کرنا تھا، حاجیوں کا اور صحابیوں کا مجمع تھا، اسی میں تو اعلان کرنا تھا۔ کوئی ہندوستان میں تھوڑی اعلان کرنا تھا کہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں کوئی اور سن لے گا تو یہاں پر اتحاد کو خطرہ ہو جائے گا یا ہندو مسلم ایکتا کو خطرناک ہو جائے گا۔ یہاں کا تو مسئلہ تھا نہیں۔ وہ جو حج کے اوپر آئے تھے وہ کون تھے؟ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب حاجی تھے، سب کے سب صحابی تھے۔ پیغمبر نے کہا میں مومنین کی قلت اور منافقین کی کثرت کی وجہ سے ڈر رہا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان رسول اللہ کے ساتھ ہو تو وہ کامل الایمان ہو، کامل الایمان ہو۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے دن کے اجالے میں کیا کہ یہاں پر منافقین کی کثرت ہے، مومنین کی قلت ہے، لیکن جب مومنین کی اکثریت تھی اور منافقین کا کوئی وجود نہ تھا تو چراغوں کو بجھا کے بھی دکھا دیا حسین نے۔ جب مومنین کی کثرت تھی بلکہ سب مومن تھے، کیونکہ اگر سب مومن ہوتے تو دن کے اجالے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو تو رات کی تاریکی میں بھی دکھایا جا سکتا تھا۔ یہ منافقین کی بات تھی، لہذا دن کے اجالے میں اعلان ہو رہا ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو کیا میں نے تمہارے حق کے جو حق ہے رسالت کا کیا ادا کیا یا نہیں؟ سب نے کہا اللہم بلا یا رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد پیغمبر نے تمام چیزوں کو خطبہ غدیر میں بیان کر رہے ہیں۔ بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم نے الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حاکم نہیں ہوں؟ کیا مجھے تمہارے نفسوں پر، تمہاری جان پر تم سے زیادہ ہمیں اختیار نہیں ہے؟ سب نے کہا اللہم بلا، اے اللہ کے نبی یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی بھی مولا ہے، اس کے یہ علی بھی مولا ہیں۔ عزیزان گرامی، شہید کربلا جناب عبد الرحمن بن عبد رب، کربلا کے شہید ہیں جناب عبد الرحمن ابن عبد رب، یہ کربلا کے شہید ہیں۔ کیونکہ کربلا میں کچھ اصحاب پیغمبر بھی آئے تھے جو امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک جناب انس بن حارث کاہلی ہیں اور دوسرے جو دوسرے صحابی ہیں، اسی طرح سے 1-2 صحابی اور ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی رسول اللہ کے اصحاب میں شمار ہوں گے۔ تو جناب عبد الرحمن بن عبد رب یہ صحابی بھی ہیں اور یہ بھی میدان غدیر میں موجود تھے۔ وجہ یہ ہے کہ جب امیر المومنین نے جب غدیر کے گواہوں کو طلب کیا ہے تو یہ عبد الرحمن بن عبد رب آگے بڑھے، انہوں نے گواہی دی ہے۔ یعنی پتہ یہ چلا
کہ کربلا تک راستہ پہنچنا ہے، کربلا تک پہنچنا ہے تو غدیر سے ہوتے ہوئے جانا ہوگا۔ غدیر کی گواہی دو گے تبھی کربلا تک پہنچو گے۔ اور یعنی یہیں پر ایک بات کو اور واضح کر دوں کہ کربلا منظر ہے اور اس کا پس منظر ہے غدیر۔ کربلا منظر ہے اور اس کا پس منظر ہے غدیر، یا کربلا ابتدا ہے، کربلا جمال ہے، کربلا کمال ہے، لیکن اس کی بنیاد کا نام ہے غدیر۔ اگر غدیر نہ ہوتی تو کربلا بھی نہ ہوتی، لہذا کربلا کو اگر سمجھنا ہے تو غدیر کے راستے سے سمجھنا ہوگا، غدیر کے راستے سے سمجھنا ہوگا۔ کیونکہ کربلا میں انسانیت کو تحفظ ملا ہے، انسانی اقدار کو تحفظ ملا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں اس لیے تحفظ ملا ہے کیونکہ غدیر میں انسانی رہنماؤں کا اعلان ہوا تھا۔ اور کربلا میں صرف یہ نہیں ہے میدان غدیر میں کہ صرف امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا تھا، پیغمبر نے 12 ہادیوں کی نام لے کر ولایت کا اعلان کیا ہے۔ اور یہ ایک ایسا اہم پہلو ہے غدیر کا، غدیر ایک ایسا اہم پہلو ہے کہ جس کے اوپر ہمارے ہر امام نے تاکید کی، ہر امام نے بتایا ہے غدیر کے لیے۔ جناب سیدہ نے اپنی جان دے دی غدیر کے لیے کہ جب وہ مناظرہ ہو رہا ہے ایک عالم سے اور وہ حدیث غدیر کے اوپر مناظرہ ہو رہا ہے، انہوں نے کہا میں مناظرہ نہیں کروں گا۔ کہا نہیں، آپ بتائیے کہ جناب سیدہ کے سلسلے میں اور اس غدیر کے سلسلے میں بات ہو رہی ہے۔ تو شیعہ عالم نے کہا، غالباً علامہ امینی یا علامہ مجلسی ہیں، پہلے انہوں نے پرہیز کیا، بات کرنا آگے مناسب نہ سمجھا، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں یہ بتاؤ من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہ رسول کی حدیث ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو کہا صحیح ہے۔ کہا یہ بتاؤ تمہاری تمام کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ رسول اللہ کی اکلوتی بیٹی، رسول اللہ کی وفات کے بعد جن کو امام کہتے ہو ان سے ناراض تھی؟ تمام کتابوں میں ہے کہ جناب سیدہ ان سے ناراض تھی۔ تو یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ یا تو امام کو مانتی نہیں تھی، اور اگر امام کو مانتی نہیں تھی تو پھر اس حدیث پہ عمل نہ کیا، اور ایسا تصور کرو گے تو خود تمہارا ایمان خطرے میں آ جائے گا۔ اور اگر مانتی تھی اپنا امام تو کسے مانتی تھی؟ مانتی تھی تو کسے مانتی تھی اپنا امام؟ تو اس وقت کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں، وہ ان سے ناراض تھی، وہ ان سے ناراض تھی، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے جناب سیدہ نے۔ جناب سیدہ نے کسی کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن جو غدیر کے منکر تھے ان کے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے۔ غدیر کے منکر کے لیے بد دعا کی ہے جناب سیدہ نے۔ اتنا اہم ہے غدیر، اتنی اہمیت رکھتی ہے غدیر، غدیر کی اہمیت ہے، غدیر کی اہمیت ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے پیغمبر نے ہر ممکن، ہر موضوع پر، ہر جگہ، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے حدیث غدیر کے بعد جس فضیلت کا اقرار لیا ہے، اور وہ بھی ہر فضیلت کا اقرار لینے سے پہلے ان کو واسطہ دیا ہے اللہ کا، وہ ایک واسطہ۔ اس کے بعد جب حدیث غدیر کا اقرار لے لیا امام حسین علیہ السلام نے میدان منی میں خطبہ منی دیتے ہوئے، اس وقت ایک اور حدیث کا کہا تمہیں انشدکم اللہ، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، یہ بتاؤ اب جو میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ جب لشکر اسلام جنگ تبوک کے لیے نکل رہا تھا، جنگ تبوک کے لیے نکل رہا تھا، کیونکہ امیر المومنین نے ہر جنگ میں شرکت کی ہے سوائے جنگ تبوک کے، جنگ تبوک کے علاوہ ہر جنگ میں شرکت کی ہے۔ کہ جب نکل رہا تھا لشکر اسلام
پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کو مدینے میں رکھا تو منافقین نے کیا کہا کہ علی معاذ اللہ علی سے پیغمبر ناراض ہیں، علی کو لے جانا نہیں چاہتے ہیں پیغمبر اپنے ساتھ۔ امیر المومنین پہنچے رسول اللہ کی خدمت میں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا مدینے میں چھوڑ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ منافقین کا ڈر ہے کہ کہیں پیغمبر بھی مدینے میں سارے بہادر چلے جائیں گے، کہیں مدینے پہ حملہ نہ ہو جائے، لہذا مدینے میں پیغمبر جانتے ہیں کہ کوئی اگر حفاظت کر سکتا ہے مدینے کی تو وہ امیر المومنین۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر ایک جنگ پہ جا رہے ہوں تو بغیر جانشین چھوڑے نہیں جاتے ہیں، تو ہمیشہ کے لیے جب جا رہے ہوں، اور آپ دیکھیے جانشین معین کرنا، جانشین تو سب نے معین کیا۔ خلیفہ اول اس دنیا سے گئے، انہوں نے خلیفہ ثانی کو معین کر کے گئے۔ خلیفہ ثانی اس دنیا سے جا رہے تھے، انہوں نے 6 لوگوں کی ایک شورا کمیٹی بنا کے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حاکم شام جب جا رہا ہے اس سے پہلے وہ یزید کو معین کر کے جا رہا ہے، یعنی یہ تمام کے تمام افراد دین کے اسلام کے پکے ٹھیکیدار ہو گئے، دین کے اسلام کے سب کے مخلص ہو گئے، اور جو بانی اسلام ہے اسے اسلام کی خبر ہی نہیں، وہ بغیر نگہبان معین کیے چلا گیا۔ اس کا یہی تو مطلب ہوگا۔ پیغمبر جنگ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے اقرار لیا ہے، فرمایا کہ اے علی، جب کہا کہ کیا ہمیں نہیں لے جائیے گا تو پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تمہاری ہم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت ولی کل مومنین، اے علی تم ہر مومن کے ولی ہو، یعنی ہر مومن کے مولا ہو۔ یعنی پیغمبر جب 10 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے جنگ پہ جا رہے ہیں تو علی کو مولا بنا کے جا رہے ہیں، علی کو جانشین معین کر کے جا رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو تو بغیر کسی کو معین کیے چلے جائیں؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ پیغمبر نے کسی کو اپنا جانشین بنایا ہے تو کسی کے بارے میں کچھ نہ ملا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں پیغمبر نے جانشین بنایا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ پیغمبر نے ہمیں اپنا جانشین بنایا ہے تو وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے غدیر، کہ غدیر وہ ہے کہ جس کے لیے امیر المومنین کا، اور یہ ہمیشہ اس بات کا استدلال کیا ہے جب بھی مسئلہ آیا شورا میں پہنچے تو امیر المومنین نے کہا کیا مجھ میں پہلے صلاحیت نہیں تھی کہ جو میں اب آؤں؟ امیر المومنین کا مقصد حکومت نہیں تھی، اقامہ حق کے لیے امیر المومنین اہل بیت اسلامی حکومت کا قیام چاہتے تھے، اسلامی نظام کا قیام چاہتے تھے، لیکن ان کا مقصد اسلامی نظام اور حاکم بننا نہیں تھا، ان کا مقصد تھا حق کو قائم کریں، باطل کو مٹا دیں۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی چیز کو میدان کربلا میں پیش کیا ہے اور اپنے اصحاب کے ذریعے سے اس بات کو پیش کیا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام نے غدیر کو یاد کیا ہے، اور جو امام حسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو اصحاب حسینی کو سمجھنا پڑے گا کہ اصحاب حسینی کون تھے، کیا تھے اصحاب حسینی۔ ایک صحابی امام حسین علیہ السلام کے جن کا نام تاریخ میں ہے، جناب نافع بن ہلال، کربلا کے شہید ہیں، جناب نافع بن ہلال کربلا کے شہید ہیں۔
جناب نافع بن ہلال امیر المومنین کے ساتھ بھی تھے، جناب نافع بن ہلال تیر انداز بھی تھے، جناب نافع بن ہلال کوفے میں جناب مسلم کے ساتھ تھے، جناب نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آئے۔ جناب نافع بن ہلال کس منزل پہ ہیں؟ اطاعت امام کی منزل پہ ہیں، یعنی جو غدیر کو مان لے گا وہ کس منزل پہ پہنچے گا؟ وہ مولا کو اپنا مطیع محض سمجھے گا، یعنی اپنے کو مولا کا مطیع محض سمجھے گا، اسے محض امام کی اطاعت کرنی، اسے کچھ نہیں کرنا۔ کربلا میں پہنچے ہیں امام کے ساتھ، تجدید بیعت کی ہے 2 محرم کو، پھر بیعت کی ہے امام کی کہ ہم آپ کی راہ میں اپنی جان دے دیں گے۔ شب عاشور جناب نافع بن ہلال نے جب آزمایا ہے، جب امتحان لیا تو سب سے پہلے بولے۔ جناب نافع بن ہلال امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے، سائے کی طرح چلتے تھے۔ شب عاشور وہ مصائب کی روایتیں جو آپ سنتے ہیں، جناب نافع بن ہلال روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ کربلا میں معیار ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ عمرو بن قرظہ کربلا کے شہید ہیں جو نافع بن ہلال کے ساتھ ہیں، اور ادھر انہی عمرو بن قرظہ علیہ السلام جناب عمرو بن قرظہ کا جو صلوات اللہ رحمت اللہ عمرو بن قرظہ کا سگا بھائی ہے علی بن قرظہ، وہ لشکر ابن سعد میں، وہ لعنت اللہ ہے۔ کربلا میں اگر سود برابر بھی حق تھا تو لشکر حسین میں تھا، اور اگر باطل تھا ذرہ برابر بھی تو وہ لشکر ابن زیاد میں تھا۔ کربلا میں دنیاوی کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی رشتے کی اہمیت نہیں تھی۔ کربلا والوں نے بندگی کے کمال کو پہنچ گئے تھے، کربلا والے اللہ کو پا لیا تھا۔ کربلا والوں نے، کربلا والے بندگی کی اس معراج پہ تھے۔ اب وہ جو دیکھتے تھے تو وہ نور الہی سے دیکھتے تھے، ان کی کوئی خواہش نہیں تھی، وہ وہی چاہتے تھے جو اللہ چاہتا تھا۔ وہ اگر سنتے تھے تو صرف اپنے امام کی بات کو سنتے تھے، اگر بولتے تھے تو صرف اپنے امام کی بات کو بولتے تھے۔ کربلا والوں نے کے اندر اپنی کوئی خواہش نہیں تھی، جو کچھ بھی تھا یہی چیز اہم ہے، کربلا والوں کی معرفت۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا ہمارا ماضی ہے، اور صرف ماضی نہیں ہے کربلا ہمارا، بلکہ ماضی کے ساتھ ساتھ کربلا ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ دنیا یہ کہہ سکتی تھی کہ امیر المومنین تو معصوم ہیں، امام حسین تو معصوم ہیں، جناب امام سجاد تو معصوم ہیں، اگر وہ عبادتوں کی زینت ہیں، اگر امام باقر اگر عالم ہیں، دین کا علم ہے تو وہ معصوم امام ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے اطاعت و بندگی کے لیے قیامت تک کے لیے سب کے لیے سارے عذر کو ختم کر دیا کہ اگر تم دین سیکھنا چاہتے ہو، اگر تم آئین سیکھنا چاہتے ہو، تم سچے مسلمان بننا چاہتے ہو، تم حقیقی مومن بننا چاہتے ہو، آؤ ہم تمہیں غیر معصوم کی پوری فہرست بتا دیتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہ جائے گا، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم کیسے سیکھیں گے، ہم کیسے دین کو پڑھ سکتے ہیں۔ کربلا نے بتا دیا کہ یہ ہے تمہارا اور تمہارا مستقبل ظہور امام ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنا ہے، کیونکہ امام جب ظہور فرمائیں گے ان کو خیبر کی جنگ نہیں لڑنی ہے کہ کوئی بھاگتا ہوا نظر آئے، انہیں احد نہیں لڑنا ہے کہ کوئی پہاڑوں پہ بھاگتا ہوا نظر آئے، ان کو کربلا جیسی جنگ لڑنی ہے۔ تو جب کربلا جیسی جنگ لڑنی ہے، انتقام کربلا لینا ہے، تو کربلا جیسے صحابی چاہیے، کربلا جیسے سپاہی چاہیے۔ اسی لیے کربلا کو اہمیت دی گئی ہے، اور یاد کربلا کو اہمیت دی گئی ہے۔ وہ حکومتیں تباہ ہو گئیں جنہوں نے عزاداری حسین پہ پابندی لگائی، ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ جو بھی حسین ابن علی سے ٹکرایا،
چاہے وہ، کیونکہ آپ زیارت میں پڑھتے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، اے حسین آپ کے قاتل پہ اللہ کی لعنت ہو. معصوم امام کی زیارت ہے نا. ولعن اللہ امتن ظلمت کا، اور اے آقا حسین جنہوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے خیانتیں کی ہیں، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، اور ان کے اوپر بھی ہے جنہوں نے اس بات کو سنا، آپ کی شہادت کو، آپ کے ظلم پہ سنا، آپ پہ جو ظلم واقع اسے سنا اور اس پہ خاموش رہے اور اس کے اوپر راضی رہے، ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہو. لہذا جیسا امام نے تعلیم کیا ہے، آپ دیکھیے گا ہر معصوم کے قاتل کو تو پکڑا گیا ہے، لیکن خیانتکار بچ گئے ہیں، خیانتکار بچ گئے ہیں. عبد الرحمن پکڑا گیا لیکن باقی دشمن بچ گئے. جودہ کو پکڑا گیا، باقی دشمن بچ گئے. لیکن دنیا کا واحد واقعہ کربلا ہے کہ جس کے جنایت کار بھی رسوا ہوئے، جس کے خیانت کار بھی رسوا ہوئے. اور وہ تمام لوگ جو قاتلان حسین، یہ بھی دیکھیے کہ قاتلان حسین، دشمنان حسین جو رسوا ہوئے، ہمیشہ اپنے گھر سے رسوا ہوئے، اپنی اولاد سے رسوا ہوئے. ہارون نے سب سے پہلے، ہارون رشید نے سب سے پہلے قبر حسین پر حملہ کیا. ہارون کا بیٹا قاسم ہے جو مرد مومن ہے، محب اہل بیت ہے. یہ محبت اہل بیت قاسم ابن ہارون کی خود ہارون کے منہ پہ تماچا ہے. متوکل نے 17 مرتبہ قبر حسین پہ حملہ کیا. متوکل نے 17 مرتبہ قبر حسین پہ حملہ کیا، لیکن خود اپنے بیٹوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے. صدام نے عزاداری پہ پابندی لگائی، بڑا روب و جلال تھا، کوئی یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا. لیکن سب نے دیکھا دنیا میں کس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کے واصل جہنم ہوا. شاہ ایران 2500 سالہ سلطنت ختم ہو گئی عزاداری پہ پابندی لگانے کی وجہ سے. عزاداری کی دشمنی پر. اور یاد رکھیے گا جو امام حسین کے ساتھ نیک کام کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو امام حسین کے ساتھ برائی کرتا ہے وہ تاریخ کے قبرستان میں دفن ہو جاتا ہے. اکبر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جہانگیر کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. مغلیہ سلطنتیں تباہ ہو گئی، قاجاریہ سلطنتیں تباہ ہو گئی، عثمانیہ سلطنتیں تباہ ہو گئی، سارے ظالم و جابر تباہ ہو گئے، ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. لیکن جس نے بھی عزاداری کو فروغ دیا ہے، آصف الدولہ زندہ ہے، نصیر الدین شاہ زندہ ہے، واجد علی شاہ زندہ ہے. ایک سلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد. تو جتنے بھی تھے جنہوں نے اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے، چاہتے ہو کہ تم کامیاب رہو، کامران رہو، تمہارا نیکی سے نام لیا جائے، تو کبھی عزائے حسین سے نہ ٹکرانا. بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، یزید سے بڑی کوئی حکومت نہ ہوگی، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں. متوکل تباہ ہو گیا، ہارون تباہ ہو گیا، 2500 سالہ پہلوی حکومت تباہ ہو گئی، شہنشاہی نظام ختم ہو گیا، صدام ختم ہو گیا. ہماری اور تمہاری اور تمہارے جیسوں کی کیا حیثیت ہے؟ اور یاد رکھیے گا اگر کوئی عزائے حسین سے ٹکراتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کوئی کرے یا نہ کرے، وہ اپنی قبر خود سے کھودتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور یاد رکھیے گا کہ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں، جتنے لوگوں کو بھی آزادی ملی ہے، صرف حسین نے جو حریت کا درس دیا تھا. اگر چاہتے ہو، تمہارے پاس کوئی دین نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی آئین نہیں ہے، تم کسی دین کو نہیں مانتے ہو، تم اسلام کو نہیں مانتے ہو، تو تم کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. درس حریت دے رہے حسین کربلا میں. کربلا کے بعد جتنے لوگ انقلاب لے کر آئے بلا تفریق مذہب و ملت،
چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے غیر مسلمان ہوں، سارے انقلاب کے انقلاب لانے والے کہہ رہے ہیں ہم نے کربلا سے درس لیا ہے۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں ملک کی آزادی اور ملک کو سکون و چین اور غلامی کی زنجیروں سے اگر آزاد کرنا ہے تو کربلا سے سبق لینا ہوگا۔ اور یاد رکھیے جس طرح سے ملک کی آزادی، ملت کی آزادی، ملت کو غلامی کی زنجیروں سے آزادی دلانے کے لیے کربلا ضروری ہے، اسی طرح سے اس کی بقا کے لیے بھی کربلا ضروری ہے، ورنہ تاریخ کے قبرستانوں میں گم ہو جاؤ گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ توہین ازا، تبرکات ازا کی توہین، تعزیے کی توہین، امام حسین کے شاعر کی توہین تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی، اور نہ پھر کوئی فرقہ وارانہ سیاست کام آئے گی اور نہ ہی کوئی مشین تمہیں جتا پائے گی۔ قابل مذمت ہے وہ تمام لوگ، خدایا ان ہاتھوں کو شل کر دے جنہوں نے تعزیے کی توہین کی ہے، خدایا ان لوگوں کو اوپر لعنت کر جو عزاداری سے دشمنی کر رہے ہیں، خدایا ان لوگوں کو برباد کر دے جو لوگ عزاداری کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ہم کسی سے گزارش نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف بتا رہے ہیں کہ جب بڑی بڑی سلطنتیں تباہ ہو گئی، بڑے بڑے عہدیدار تباہ ہو گئے تو ہم تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ابھی بھی وقت ہے، عزاداری کے دشمنی، امام حسین کی دشمنی تمہیں مہنگی پڑے گی۔ اللہ نے کہا ہے جو بھی حسین سے دشمنی کرے گا، یزید کو تباہ کر دیا گیا، متوکل تمہارے سامنے ہے کیسے کیسے لوگ تباہ ہو گئے ہیں۔ لہذا عزاداری سے ہمیشہ ہاں عزیزو، اور جس نے بھی امام حسین کوئی دوستی کی ہے اور جس نے بھی امام حسین سے محبت کی ہے، جو حسین کا حبیب ہو گیا وہ شہید ہو کے بھی زندہ ہے۔ جس نے حسین کا جو حبیب ہو گیا تو حسین نے اسے بھی اپنا حبیب سمجھا اور حسین نے اس سے محبت کی، حسین نے اسے وہاں بلایا جو معراج بندگی ہے کربلا۔ بہن نے خیمے میں بلایا، بھیا کیا میرا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے جسے آپ بلائیے؟ امام حسین علیہ السلام نے کاغذ اور قلم مانگا اور اس کے بعد لکھتے ہیں من حسین الغریب، حسین غریب کی طرف سے الی رجل فقیہ، رجل فقیہ کی طرف۔ امام حسین علیہ السلام خط لکھا، قاصد کو دیا، کوفے میں جناب حبیب دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، زوجہ کے ساتھ دسترخوان پہ ہیں، لقمہ گلگیر ہوا، ادھر دق الباب ہوا، کون؟ حسین کے قاصد ہیں۔ دروازے کو کھولا، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا۔ حبیب تم تو جانتے ہی ہو کہ رسول اللہ سے مجھے کیا نسبت ہے، اے حبیب تم تو جانتے ہی ہو کہ میں علی ابن ابی طالب کا لخت جگر ہوں، حبیب تم تو جانتے ہی ہو فاطمہ نے مجھے چکی پیس کے پالا ہے، حبیب آج میں نرغِ عادہ میں گھر گیا ہوں، حبیب کیا تم میری مدد کے لیے نہ ہو؟ جناب حبیب نے خط کو پڑھا، خط کو لپیٹا، آئے زوجہ کے پاس۔ زوجہ نے پوچھا کون تھا؟ کہا امام حسین علیہ السلام کا قاصد تھا۔ کیا ہوا؟ آقا حسین نرغِ عادہ میں گھر گئے ہیں۔ کیا لکھا ہے؟ بلایا ہے مدد کے لیے۔ کا ارادہ کیا ہے؟ میں تیرے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ جانے قربان ہو جائیں کربلا کی خواتین پر، ان شیر دل خواتین پر جانے قربان ہو جائیں۔ حبیب یہ چادر تم اوڑھو، وہ تلوار ہمیں دے دو۔ اے میری شریک حیات و حسنات، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، بھلا میرا آقا مجھے بلائے اور میں نہ جاؤں؟ غلام کو بلایا بیرون کوفہ، جاؤ گھوڑے کو لے کے جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔
حبیب کو تاخیر ہو گئی تو گھوڑے نے قدم پٹکنے شروع کر دیے۔ غلام نے کہا اگر میرا آقا نہ آیا تو اے میرے آقا کے رہوار، میں تجھ پہ سوار ہو کر آقا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کے کانوں میں یہ جملے پہنچے، سر و سینے کو پیٹ لیا، اللہ اللہ، نبی کے نواسے پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی قربانیاں دینے کے لیے آمادہ۔ حبیب گھوڑے پہ سوار ہوئے، غلام سے کہا جا تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ کہا کیسی آزادی؟ جب تک اس دنیا میں تھے تب تک غلام رکھا، اب آخرت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف۔ حبیب نے اسے بھی سوار کیا، لے کے پہنچے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام اسلحے تقسیم کریں، ایک نیزہ بچ گیا۔ کسی نے کہا آقا یہ نیزہ مجھے دے دیجئے۔ امام نے کہا اس کا مستحق، اس کا اہل آ رہا ہے۔ اچانک کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس آگے بڑھو، علی اکبر آگے بڑھو۔ اب جو گرد چھٹی تو کیا دیکھا؟ حسین کے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ لشکر حسینی میں خوشی کی فضا ہے۔ ایک مرتبہ بہن کی کانوں تک یہ آواز پہنچی، بلایا اماں فضہ کون آیا ہے؟ جناب فضہ در خیمہ پہ آئیں، دیکھا حبیب آئے ہیں، جا کے بتایا اے شہزادی آقا حسین کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا کہ اے اماں فضہ آپ جا کے حبیب کو میرا سلام کہہ دیجئے اور کہیے حبیب تمہارا شکریہ کہ تم اس وقت ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ فضہ در خیمہ پہ آئیں، حبیب کو آواز دی حبیب حبیب خوش نصیب و حبیب، اے حبیب خوشا نصیب حبیب۔ ہاں عزیزوں حبیب متوجہ ہو گئے، حبیب متوجہ ہو گئے۔ ارے فاطمہ زہرا کی کنیز ہے، قرآن میں گفتگو کرتی ہے، یہ کیا کہنے والی ہے؟ متوجہ ہو گئے، سب لوگ متوجہ ہیں۔ اب جو فضہ نے کہا، فضہ تو کہہ کے چلی گئی لیکن حبیب اپنے سر و سینے کو پیٹنے لگے۔ اے فضہ نے کہا حبیب علی کی بیٹی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں میں کہوں گا حبیب نبی کی نواسی نے سلام کہا، تم برداشت نہ کر پائے، لیکن جس کوفے سے آئے ہو اسی کوفے میں یہی نبی زادیاں بے مقنع چادر پھرائی جائیں گی۔ اے حبیب اس وقت تم کیسے برداشت کرو گے؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں روز عاشور نمودار ہوئی، حبیب ابن مظاہر ہیں، شب عاشور حبیب ہیں۔ حبیب سے جناب نافع نے کہا اے حبیب فاطمہ کی بیٹی کو خواہر امام کو ہماری وفا پہ شک ہے، کیونکہ ادھر سے گزر رہے تھے جناب نافع، انہوں نے سنا امام حسین علیہ السلام خیمہ زینب میں گئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو جانچ لیا ہے بھیا؟ اے بھیا ایسا تو نہیں کہ یہ آپ کو دشمنوں کے حوالے کر دے، کیونکہ جناب زینب نے دیکھا تھا بابا کے ساتھ لوگوں نے دغا کی تھی، بھائی حسن کے ساتھ دغا کی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے یہ سوال کر لیا، امام حسین علیہ السلام نے کہا بہن میں نے ابھی ان کو دیکھ لیا، یہ ہمارے سچے وفادار صحابی ہے۔ ارے میرے جیسے صحابی ہے ویسے کسی کے صحابی نہیں ہے۔ اس بات کو جناب نافع نے سن لیا، جناب حبیب کو بلایا، اے حبیب نبی کی نوازی کو میری وفا میں شک ہے۔ ایک مرتبہ تمام اصحاب جمع ہو گئے خیمے کے باہر، اے فاطمہ کی بیٹی، اے نبی کی نوازی، اگر آپ حکم دیجئے اپنی گردنوں کو اپنی تلوار سے کاٹ لیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ہاں عزیزوں روز عاشور نمودار ہوا، حبیب اجازت لے کے چلے، میدان میں گئے، کبھی میمنے پہ حملہ، کبھی میسرے پہ حملہ، کبھی قلب لشکر پہ حملہ۔ ایک مرتبہ حبیب کے سر و تن میں جدائی کی گئی، حسین حبیب کے جنازے پہ پہنچے، حبیب کو جنازے کو لے کے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔